जरिए की इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली है और कौन कौन आपके साथ आ रहा है इस जरिए में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के इस दौरे के बारे में बता दूंगा। ये मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था। BRT सर्विस ये पेशावर की आवाम के लिए जो है एक तोहफा था, और आज जो है क्योंकि ये इनिशिएटिव मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए था, और मैं भी जो है इसी क्लास से हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी आवाम से डायरेक्टली मिलूँ और उनसे जो है इसमें जो कमी बेशियाँ हैं उनका पूछूं। तो आज मुझे पता चला कि सर्विस तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए हम 50 बसेस जो हैं वो ऑलरेडी मंगवा चुके हैं, और 50 की जो है मज़ीद समरी इंशाल्लाह आएगी। तो इसको हम बसेस भी बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट रूट्स जो शामिल नहीं है वो भी शामिल कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ से ये ऐलान भी करता हूँ कि हमारा जो जमरूद TD बाजार है उस तक भी जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, और उस दूसरी तरफ जो है बड़ा बाजार तक भी इसको एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये सर्कुलर रेलवे मंसूबा था, पेशावर 410 सवाबी सबको मिलाना था, लेकिन वो मंसूबा बंद है। क्या कहेंगे आप उस पर? क्या काम उस पर भी जो काम है उसका मैंने CS साहब को और हमारी PND डिपार्टमेंट को बोल दिया है। हमारा दूसरा ट्रैक था जो तुरखम की तरफ जाता है, उसका भी मैंने बोल दिया है। चूंकि रेलवे फेडरल डिपार्टमेंट है तो उसमें कुछ पेचीदगियां हैं, तो इंशाल्लाह ताला पूरी तमाम काम के बाद, कार्रवाई के बाद जो है मैं अपने लोगों को आगाह करूंगा इंशाल्लाह। तरमीम पर क्या कहेंगे? आजकल बहुत गर्म है बहस। देखिए जी, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी भी किसी जर्नेल को सजा नहीं हुई, और अगर फर्ज करें सजा सुनाई गई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो है वो आइन को रौंद डाला गया है, जमहूरियत को रौंद डाला गया है, तो ये तरमीम जो है 17 सीटों वालों ने पास की है। तो इस आइन को जो है ना हम जमहूरी कह सकते हैं और ना आइनी कह सकते हैं। और आइन जो है पहले से कुछ ताकतवर लोगों ने जो है जमीन पर फेंक दिया था और पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इंसाफ था, ना आइन और कानून की बालादस्ती थी, और ना ही जो है अदालतें आज़ाद थी, वो मफलूज कर चुके थे। तो बहरहाल इससे पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ी। तो ताकतवर होता है, उसके लिए तरमीम की जरूरत नहीं होती। और 27वीं आईनी तरमीम मुझे लगता है कि ये किसी और चीज के लिए लाया गया है, और शायद इसमें जो है किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। वज़ीर साहब ये बताइएगा, सबर हो गया सवाल। वज़ीर साहब ये बताइएगा कि आपको और आपके पूरे कबीले को मुख्तलिफ तौर तरीके से जो है वो जो है कोशिश की जा रही है। ब्लेम गेम का एक सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ, आप खुद भी इससे वाकिफ होंगे, तो आप इस पे थोड़ा खुल के नहीं बोले कि ये कौन लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें तो सब कुछ पता है। अच्छा, जिस तरह मैं बार बार कह चुका हूं कि जब से मेरा नाम मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तो कुछ लोग मुसलसल एक्टिव है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। और हमारे जो कबायली आवाम है, ये पाकिस्तान की तारीख का मैं पहले वज़ीर आला हूँ जो कबायली इलाका जात से हूँ, तो मेरे ख्याल में ये उनकी तौहीन बार बार हो रही है। और मेरा लीडर मेरा कायद इमरान खान साहब कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। लेकिन एक बंदे ने मुझसे वहां पर पूछा कि मिलिट्री ऑपरेशन को आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसको मैंने जो है इसके कंसिक्वेंसेस का बताया कि यहाँ ये दर्द हम देख चुके हैं, इससे जो है हम गुजरे हैं। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम जो मजहबी अक़दार हैं, जो हमारे कबायली और पख्तूनी रिवायात हैं और इंसानी हमदर्दी है, उनको रौंद दिया जाता है। फिर जो है किसी में इंसानियत नहीं रहती। और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, ये डिवाइन लॉ है कि सजा और जजा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सजा और जजा से मुंसलिक है। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसमें सजा और जजा का कानून खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ लोग जो है अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वो हैवान भी बन जाते हैं। बाकी जो हमारे 80,000 शोहदा हुए हैं,
جس میں ہماری سیکورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں, ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے چاہیے اور بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو, خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو. اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا, سماجی شخصیات کا, ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. جرگے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کیا تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور کون کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے جرگے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس دورے کے بارے میں بتا دوں گا. یہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا. BRT سروس یہ پشاور کی عوام کے لیے جو ہے ایک تحفہ تھا اور آج جو ہے کیونکہ یہ انیشیٹو مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے تھا اور میں بھی جو ہے اسی کلاس سے ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے ڈائریکٹلی ملوں اور ان سے جو ہے اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کا پوچھوں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ سروس تو الحمدللہ کافی بہترین ہے لیکن اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے لیے ہم 50 بسز جو ہیں وہ آلریڈی منگوا چکے ہیں اور 50 کی جو ہے مزید سمری انشاءاللہ آئے گی. تو اس کو ہم بسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس جو شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمرود TD بازار ہے اس تک بھی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس دوسری طرف جو ہے باڑا بازار تک بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ سرکولر ریلوے منصوبہ تھا پشاور 410 سوابی سب کو ملانا تھا لیکن وہ منصوبہ بند ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا اس پر بھی جو کام ہے اس کا میں نے CS صاحب کو اور ہماری PND ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے. ہمارا دوسرا ٹریک تھا جو ترخم کی طرف جاتا ہے اس کا بھی میں نے بول دیا ہے. چونکہ ریلوے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تمام کام کے بعد کارروائی کے بعد جو ہے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. ترمیم پر کیا کہیں گے؟ آج کل بہت گرم ہے بیس. دیکھیے جی, جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کبھی بھی کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی اور اگر فرض کریں سزا سنائی گئی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رونڈ ڈالا گیا ہے, جمہوریت کو رونڈ ڈالا گیا ہے, تو یہ ترمیم جو ہے 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہے. تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں. اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پینگ دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نہ انصاف تھا, نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی اور نہ ہی جو ہے عدالت آزاد تھی. وہ مفلوج کر چکے تھے. تو بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ, آئین کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ, ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. تو طاقتور ہوتا ہے, اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. وزیر صاحب یہ بتائیے گا, صبر ہو گیا سوال. وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف, آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے. تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے. اچھا, جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہیں, میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں. تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے. اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا.
लेकिन एक बंदे ने मुझसे वहां पर पूछा कि मिलिट्री ऑपरेशन को आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसको मैंने जो है इसके कंसिक्वेंसेस का बताया कि यहाँ ये दर्द हम देख चुके हैं, इससे जो है हम गुजरे हैं। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम जो मजहबी अकदार हैं, जो हमारे कबायली और पख्तूनी रिवायात हैं और इंसानी हमदर्दी है, उनको रौन दिया जाता है। फिर जो है किसी में इंसानियत नहीं रहती। और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, ये डिवाइन लॉ है कि सजा और जजा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सजा और जजा से मुंसलिक है। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसमें सजा और जजा का कानून खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ लोग जो है अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वो हैवान भी बन जाते हैं। बाकी जो हमारे 80,000 शहदा हुए हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की भी शहदा हैं, हमारे सिविलियंस भी शहीद हो चुके हैं। आज भी जो है एक ड्रोन अटैक में हमारे 21 सिविलियनों की शहादत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रॉडर कंसेप्ट में जो मेरा मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए और बस कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हर उस फैसले में शामिल किया जाए जो खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम के बारे में हो। इसी हवाले से 12 नवंबर को बुध के दिन जो है हमारा तमाम सियासी पार्टियों का, समाजी शख्सियात का, हमारे जो साबका पार्लियामेंटेरियन हैं उनका जिरगा होने जा रहा है, जो अमन और अमान की सूरत हाल पर है। इंशाअल्लाह ताला उससे जो है मुझे लग रहा है कि मुस्बत नताइज आएंगे और इस दहशतगर्दी के नासूर का और अमन और अमान की सूरत हाल का मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह ताला ढूंढा जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। मुख्तलिफ अजला के लोग डिमांड करें कि इस तरह मेगा मंसूबे लाए जाए, क्योंकि कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया गया है आपकी हुकूमत की जानिब से आवाम को। बिल्कुल जो है मैंने अपनी टीम को लगाया हुआ है, तो बड़े मंसूबे इंशाल्लाह चल रहा है। अच्छा, कौन कौन से मंसूबे हैं? उस पर काम जारी है। अच्छा, सरप्राइज हो गए। गुड गवर्नेंस का फुकदान है, क्या इक़दाम किए जा रहे गुड हैं? गवर्नेंस का फुकदान बिल्कुल नहीं है। गुड गवर्नेंस है, तो इसी वजह से जो है हम तीसरी दफा हुकूमत में आ रहे हैं और अभी जो है इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश जारी है और उसके लिए जामा प्लान जो है पहली कैबिनेट में आपके सामने आ जाएगा। विफाक पंजाब और सिंध एक तरफ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरी तरफ है, क्या कहेंगे? हम अकेले नहीं है? नहीं जी, वो जो है जाली हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए आई है और वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। ये अवामी हुकूमत है, तो अवामी मैंडेट की कदर करनी चाहिए। सर, आपके बयान को बहुत ज्यादा बयान किया गया है जो आपने दिया था। कौन सा वाला बयान? जो मदारिस और उस हवाले से था। देखिए जी, वो मैंने जो ब्रॉडर कंटेक्स्ट था उसमें बोला था कि मतलब जो फौजी ऑपरेशन है, जिस तरह मेरा लीडर, मेरा कायद कहता है कि फौजी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, तो उस हवाले से मैंने बात की कि इसके कंसिक्वेंसेस ये हैं और ये जो है इनका काम है गलत सिमत लेके जाना, लेकिन मैंने जो बोला वो हकीकत है और बाकी हकीकतें जो हैं वो किसी से डिकी चुपी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी ब्लैकआउट पीटीआई पर हो रहा है, इस तरह ब्लैकआउट जो है हमारे कबायली अवाम के साथ तकरीबन 20 सालों से चल रहा है, तो इस वजह से किसी के सामने नहीं आई और मजीद जो है हकीकतें सामने आएंगी तो वो और दिल दहला देने वाली है। बाकी जो है मेरा लीडर, मेरा कायद कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, लेकिन हम कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, हम किसके? हम किसके हैं, हमें ये बताया जाए। ठीक है, से पहले सफर किया है बीआरटी बस में, बीआरटी बस में इससे पहले सफर किया है जी, बहुत किया है। देवखे मुंगा पर बीआरटी के मौजूद हूँ मुंग सरा सोहेल अफरीदी साहब को आला खबर पहुंचा मौजूद है। सोहेल साहब तासो पखपला पब्लिक डिफेंस के वाले प्रोटोकॉल के हवाले से لا جي असल के माज़म خپلو مشرانو نه شیزونه پټول. زه ډایرکټلی ذکر اعظم ادھر جگہ تنگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر لوگوں کی تکلیف کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے کھڑے ہو کر کوئی تکلیف ان شاء اللہ باقی شہروں میں بھی خیبر چونکہ ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آج اعلان کروں گا اور دوسرا جو ہے یہاں پر جو روٹس جن پر یہ نہیں چل رہی تو ان کے لیے بھی جو ہے جلد اعلان انشاءاللہ. حکومت کی بس کیسے چل رہی ہے؟ حکومت کی بس بہترین چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس سے مزید بہترین ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہم آپ کے کچھ بیانات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، رد عمل بہت زیادہ، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی،
मिलिट्री ऑपरेशन के हम क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन में मजहबी अकदार, पख्तून और कबायली रिवायात और इंसानी हमदर्दी को रोल दिया जाता है और उससे जो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं। ये दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करते बल्कि दहशतगर्दी को मज़ीद बढ़ाते हैं। और जो हमारे लोगों ने, हमारे कबायली अवाम ने, हमारे पख्तूनों ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जो जानी दी है, कीमती जानी दी है इस अमन को लाने के लिए, तो मेरे ख्याल में मज़ीद वही एक्सपीरियंस दोहराना जो है ये कमतली भी है और इससे जो है कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अमन जरगे से कितनी तवक्कुआत है? इंशाल्लाह बहुत तवक्कुआत है। परसों जो है अमन जरगा है, तो उसमें जो है इन तमाम अमूर पर ख़ास कर अमन अमान के सूरत हाल पर जो है गौर किया जाएगा और तमाम सियासी पार्टियों को इस मशावरत के अमल में शामिल किया जाएगा और जो भी जो है मशवरे उनकी तरफ से आएंगे तो जो बेहतरीन अवामी मफाद में होंगे उनको जो है ډېر زیات خراب شو. رښتیا خبر راولګي کنه قسم ته کوم 50% زیات خوشي وي چې ډېر راغلي د 50% حل شو. ما مسله هم حل شو. دوی دا خبره ده مې به چې ته وزن را لې کنه دا او پی ډی له خلک راځي د یو ځای بل ځای راځي. هي چې کله نمبر راځي کنه 2 بجې ډاکټر پاسې دلی نو د 2-3 کمپیوټر لګیدلی دونه زیات رشوي دویم چې دا کمپیوټر په 2-3 سی وای او صحت کارت والا چې کوم دي کنه سر هغه یو کمپیوټر غونډه سپارل د پاره خېده هغه صحت کارت والا چې کوم دي خپل سټاف مطمئن کی کنه عوام مطمئن یو کمپیوټر په صحت کارت کې پروګرس دي او پرونه ز پکې تقریبا واته یو ډرسون تل راغلي موري DSO صاحب یہ نوٹ فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو صحت کارڈ کے لیے ایک ونڈو ہے تو اس کو جو ہے بڑھا کر زیادہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. دوسرا او پی ڈی کا پوچھے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک عمل بھی بنانا ہے. جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں جو ہاسپٹلس میں ہیں وہ جو ہے اپنی ڈیوٹی پوری کریں. اس کے بعد اگر کسی کو پرائیویٹ کلینک میں جانا ہو تو پھر جائیں. سرکاری اوقات میں جو آفیشیل ٹائمنگ ہے اس کے بغیر اگر ڈاکٹر ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. غونډه هسپتال کې یو د شوګر وارډ پکې نشته دونه تکلیف دی خلکو او شوګر وارډ پکې نشته ډاکټران پکې اعلی ډاکټران دي سلیمان الله نه غټ ټاپ ډاکټر نشته. زما بچی تر لاوره پورې ممسی پورې لاړه خو سلیمان الله سره سیټ شو دی لپاره یو شوګر وارډ ورکی واټونه وسرخه دنیا د وارډ وسره نشته. یہ بل پروگرام پتا او دی نور نا خاندي خبر کا سلام باندې خبره स्टूडेंटान यू हम चा फीलिंग को زدل تک هغه کې هم اکیډمي وایم سر. جی سر سیکنڈ ایئر دے پوسٹ کرا. جی سر سیکنڈ ایئر دے سر. ایم ڈی گیٹ ٹیسٹ جی سر ایم ڈی گیٹ یانا نو کو سر اس کی. جی سر اس ایم ڈی هغه شلو دا سیکنڈ ایئر. السلام علیکم سر. سہیل بھائی جی بالکل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ مطلب دعوی کر رہے ہیں کیونکہ اسپتال جاتے ہیں ادھر بیارٹی کا دورہ کرتے ہیں. کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں جی ہماری تمام پالیسیاں جو ہیں میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے ہیں. جو لوگ جو ہیں عمران خان کے انیشیٹو سے مستفید ہو رہے ہیں تو ان کا جائزہ لینا جو ہے میرا کام ہے. اور میں جو ہے ابھی بی آر ٹی کیونکہ اس میں ہمارے تقریباً 2.5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوں اور یہاں پر عوام سے ڈائریکٹلی مل رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان کے لیے جو ہے مزید ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. ابھی آپ عوام کے ساتھ بھی ملے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا عوام کی کیا ضروریات ہیں؟ باقی جگہوں پر بھی آپ گئے ہیں, کیا پریورٹیز ہیں؟ عوام نے صرف رش کا ذکر کیا کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے ہم باقاعدہ 50 نئی بسز کا وہ لا رہے ہیں. 50 نئی بسز تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے یہ رش کم ہو جائے گا کیونکہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اس سروس سے. عمران خان صاحب کا جو انیشیٹو تھا پی آر ٹی اس سے خوش ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید بڑھائیں اور انشاءاللہ ایک نیا اعلان بھی آج کریں گے. خوشخبری ہے آج انشاءاللہ. جرگے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کیا تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور کون کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے اس جرگے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس دورے کے بارے میں بتا دوں گا. یہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا بی آر ٹی سروس. یہ پشاور کی عوام کے لیے جو ہے ایک تحفہ تھا اور آج جو ہے کیونکہ یہ انیشیٹو مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے تھا
اور میں بھی جو ہے اسی کلاس سے ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے ڈائریکٹلی ملوں اور ان سے جو ہے اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کا پوچھوں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ سروس تو الحمدللہ کافی بہترین ہے، لیکن اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے لیے ہم 50 بسز جو ہیں وہ آلریڈی منگوا چکے ہیں اور 50 کی جو ہے مزید سمری انشاءاللہ آئے گی. تو اس کو ہم بسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس جو شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمرود ٹی ڈی بازار ہے اس تک بھی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس دوسری طرف جو ہے باڑا بازار تک بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر یہ سرکولر ریلوے منصوبہ تھا پشاور 410 سوابی سب کو ملانا تھا، لیکن وہ منصوبہ بند ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا کام اس پر بھی جو کام ہے اس کا میں نے سی ایس صاحب کو اور ہماری پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے. ہمارا دوسرا ٹریک تھا جو ترخم کی طرف جاتا ہے اس کا بھی میں نے بول دیا ہے. چونکہ ریلوے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تمام کام کے بعد کارروائی کے بعد جو ہے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. ترمیم پر کیا کہیں گے؟ آج کل بہت گرم ہے بحث. دیکھیے جی، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کبھی بھی کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی، اور اگر فرض کریں سزا سنائی گئی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رون ڈالا گیا ہے، جمہوریت کو رون ڈالا گیا ہے، تو یہ ترمیم جو ہے 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہے. تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں. اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پینگ دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نہ انصاف تھا، نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی، اور نہ ہی جو ہے عدالتیں آزاد تھی. وہ مفلوج کر چکے تھے. تو بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے، اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. وزیر صاحب یہ بتائیے گا، صبر ہو گیا سوال. وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف، آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے. تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے. اچھا، جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہے، میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں. تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے. اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. لیکن ایک بندے نے مجھ سے وہاں پر پوچھا کہ ملٹری آپریشن کو آپ کیوں روک رہے ہیں، تو اس کو میں نے جو ہے اس کے کنسیکوینسز کا بتایا کہ یہاں یہ درد ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے جو ہے ہم گزرے ہیں. جب آپ ملٹری آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو تمام جو مذہبی اقدار ہیں، جو ہمارے قبائلی اور پختونی روایات ہیں اور انسانی ہمدردی ہے، ان کو رون دیا جاتا ہے. پھر جو ہے کسی میں انسانیت نہیں رہتی. اور جس طرح میرے اللہ کا قانون ہے، یہ ڈیوائن لا ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے دوزخ ہے. تو انسان کی فطرت جو ہے وہ سزا اور جزا سے منسلک ہے. تو جو ملٹری آپریشن ہے اس میں سزا اور جزا کا قانون ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ حیوان بھی بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے 80,000 شہداء ہوئے ہیں، جس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں، ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونی چاہیے اور بس کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں
شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو. اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا, سماجی شخصیات کا, ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال پر ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالی ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. مختلف اضلاع کے لوگ ڈیمانڈ کریں کہ اس طرح میگا منصوبے لائے جائے کیونکہ کوئی بڑا منصوبہ نہیں دیا گیا ہے آپ کی حکومت کی جانب سے عوام کو. بالکل جو ہے میں نے اپنی ٹیم کو لگایا ہوا ہے تو بڑے منصوبے انشاءاللہ چل رہا ہے. اچھا, کون کون سے منصوبے ہیں؟ اس پر کام جاری ہے. سرپرائز ہو گئے. گڈ گورننس کا فقدان ہے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ گڈ گورننس کا فقدان بالکل نہیں ہے. گڈ گورننس ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ہم تیسری دفعہ حکومت میں آ رہے ہیں اور ابھی جو ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش جاری ہے اور اس کے لیے جامع پلان جو ہے پہلی کیبنٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا. وفاق پنجاب اور سندھ ایک طرف ہے, خیبر پختونخوا حکومت دوسری طرف ہے, کیا کہیں گے ہم اکیلے نہیں ہیں؟ نہیں جی, وہ جو ہے جعلی حکومت فارم 47 کے ذریعے آئی ہے اور واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. یہ عوامی حکومت ہے تو عوامی مینڈیٹ کی قدر کرنی چاہیے. سر آپ کے بیان کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے جو آپ نے دیا تھا. کون سا والا بیان؟ جو مدارس اور اس حوالے سے تھا. دیکھیے جی, وہ میں نے جو براڈر کنٹیکسٹ تھا اس میں بولا تھا کہ مطلب جو فوجی آپریشن ہے, جس طرح میرا لیڈر میرا قائد کہتا ہے کہ فوجی آپریشن نہیں ہونے چاہیے, کیوں نہیں ہونے چاہیے, تو اس حوالے سے میں نے بات کی کہ اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں اور یہ جو ان کا کام ہے غلط سمت لے کے جانا, لیکن میں نے جو بولا وہ حقیقت ہے اور باقی حقیقتیں جو ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ابھی بلیک آؤٹ پی ٹی آئی پر ہو رہا ہے, اس طرح بلیک آؤٹ جو ہے ہمارے قبائلی عوام کے ساتھ تقریباً 20 سالوں سے چل رہا ہے, تو اس وجہ سے کسی کے سامنے نہیں آئی اور مزید جو ہے حقیقتیں سامنے آئیں گی تو وہ اور دل دہلا دینے والی ہے. باقی جو ہے میرا لیڈر میرا قائد کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. ہم کس کے ہم شکر ہیں, ہمیں یہ بتایا جائے. سے پہلے سفر کیا ہے بی آر ٹی بس میں, بی آر ٹی بس میں اس سے پہلے سفر کیا ہے؟ جی بہت کیا ہے. دے وخت کې مونږ په بي ار ډي کې موجود یو, مونږ سره سهیل افریدي صاحب د اعلی خبر پختونخوا موجود دی. سهیل صاحب تاسو په خپل پبلک ریلیشنز کې ولې پروتوکول سره کے حوالے سے لا جی اصل کې خپلو مشرانو نه شیزونه پټول. زه ډایرکټلی ذکر راځم چې جگہ تنگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر لوگوں کی تکلیف کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے کھڑے ہو کر کوئی تکلیف نہیں. انشاءاللہ باقی شہروں میں بھی خیبر چونکہ ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آج اعلان کروں گا اور دوسرا جو ہے یہاں پر جو روٹس جن پر یہ نہیں چل رہی تو ان کے لیے بھی جو ہے جلد اعلان انشاءاللہ. حکومت کی بس کیسے چل رہی ہے؟ حکومت کی بس بہترین چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس سے مزید بہترین ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہم آپ کے کچھ بیانات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, رد عمل بہت زیادہ, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ملٹری آپریشن کے ہم کیوں خلاف ہیں, کیونکہ ملٹری آپریشنز میں مذہبی اقدار, پختون اور قبائلی روایات اور انسانی ہمدردی کو رول دیا جاتا ہے اور اس سے جو اس کے کنسیکوینسز بہت غلط ہوتے ہیں. یہ دہشت گردی کو ختم نہیں کرتے بلکہ دہشت گردی کو مزید بڑھاتے ہیں. اور جو ہمارے لوگوں نے, ہمارے قبائلی عوام نے, ہمارے پختونوں نے, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے جو جانی دی ہے, قیمتی جانی دی ہے اس امن کو لانے کے لیے, تو میرے خیال میں مزید وہی ایکسپیرینس دہرانا جو ہے یہ کمکلی بھی ہے اور اس سے جو ہے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. امن جرگے سے کتنی توقعات ہیں؟ انشاءاللہ بہت توقعات ہے. پرسوں جو ہے امن جرگہ ہے تو اس میں جو ہے ان تمام امور پر, خاص کر امن و امان کے صورتحال پر جو ہے غور کیا جائے گا اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اس مشاورت کے عمل میں شامل کیا جائے گا اور جو بھی جو ہے مشورے ان کی طرف سے آئیں گے تو جو بہترین عوامی مفاد میں ہوں گے ان کو جو ہے زیات خراب شو رښتیا خبر راولې کنه قسم ته کوم 50% زیات خوشي چې ډېر راغلي د 50% حل شو کما مسله حل شو دوی دا خبره مې کې بیچته وزل را لې کنه دا او پی ډی خلک راځي د یو ځای بل ځای راځي هي چې کله نمبر راځي کنه 2 بجې ډاکټر پاسې دلی نو د 2 3 کمپیوټر لګیدلی دونه زیات رشوي دویم چې دا کمپیوټر په 2 3 سی وای
او صحت کارت والا چې کوم دي کنه سر جی هغه یو کمپیوټر غونډه هسپتال د پاره خې دي هغه صحت کارت والا چې کوم دي خپل سټاف مطمئن کی کنه عوام مطمئن یو کمپیوټر په صحت کارت کې پروت دی سر جی او پرونه زه پکې تقریبا واته یو ډرسون ته راغلی موري PSO صاحب یہ نوٹ فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو صحت کارڈ کے لیے ایک ونڈو ہے تو اس کو جو ہے بڑھا کر زیادہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. دوسرا او پی ڈی کا پوچھے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک عمل بھی بنانا ہے. جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں جو ہاسپٹلس میں ہیں وہ جو ہے اپنی ڈیوٹی پوری کریں, اس کے بعد اگر کسی کو پرائیویٹ کلینک میں جانا ہو تو پھر جائیں. سرکاری اوقات میں جو آفیشیل ٹائمنگ ہے اس کے بغیر اگر ڈاکٹر ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی جو ہے کاروائی ساجي غونډه هسپتال کې یو د شوګر وارډ پکې نشته, دونه تکلیف دی خلک او شوګر وارډ پکې نشته, ډاکټران پکې اعلی ډاکټران سلیمان الله نه غټ ټاپ ډاکټر نشته. زما بچی تر لاوره پورې ممسی پورې لاړه سلیمان الله سره سیټ شو دې لپاره یو شوګر وارډ ورکی واټونه وسره دنیا د وارډ وسره نشته. یہ بل پروګرام پتا او دی نه خاندي خبر تاسو نه باندې خبره स्टूडेंट आनी हम चाह फीलिंग को जदल तक क्या कि हम एकेडमी वाले सर जी सर सेकंड ईयर दे पोस्ट जी सर सेकंड ईयर दे सर एमडी टेस्ट जी सर एमडी के बियाना निकल सर उसकी जी सर उस इंडिया को शेड्यूल है सेकंड ईयर. अस्सलाम वालेकुम सर. सोहेल भाई जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. सर बहुत शुक्रिया, आप दावा कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल जाते हैं तो इधर बीआरटी का दौरा करते हैं, क्या देखा आपने? دیکھیں جی ہماری تمام پالیسیاں جو ہیں میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے ہے. جو لوگ جو ہیں عمران خان کے انیشیٹو سے مستفید ہو رہے ہیں تو ان کا جائزہ لینا جو ہے میرا کام ہے. اور میں جو ہے ابھی BRT کیونکہ اس میں ہمارے تقریباً 2.5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوں اور یہاں پر عوام سے ڈائریکٹلی مل رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان کے لیے جو ہے مزید ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. ابھی آپ عوام کے ساتھ بھی ملے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا عوام کی کیا ضروریات ہیں؟ باقی جگہوں پر بھی آپ گئے ہیں, کیا پریورٹیز ہیں؟ عوام نے صرف رش کا ذکر کیا کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے ہم باقاعدہ 50 نئی بسز کا وہ لا رہے ہیں, 50 نئی بسز. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے یہ رش کم ہو جائے گا کیونکہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اس سروس سے. عمران خان صاحب کا جو انیشیٹو تھا BRT اس سے خوش ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید بڑھائیں اور انشاءاللہ ایک نیا اعلان بھی آج کریں گے. خوشخبری ہے آج انشاءاللہ. جرگے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کیا تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور کون کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے اس جرگے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس دورے کے بارے میں بتا دوں گا. یہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا BRT سروس. یہ پشاور کی عوام کے لیے جو ہے ایک تحفہ تھا اور آج جو ہے کیونکہ یہ انیشیٹو مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے تھا اور میں بھی جو ہے اسی کلاس سے ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے ڈائریکٹلی ملوں اور ان سے جو ہے اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کا پوچھوں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ سروس تو الحمدللہ کافی بہترین ہے لیکن اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی کے لیے ہم 50 بسز جو ہیں وہ آلریڈی منگوا چکے ہیں اور 50 کی جو ہے مزید سمری انشاءاللہ آئے گی. تو اس کو ہم بسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈفرینٹ روٹس جو شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمرود TD بازار ہے اس تک بھی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس دوسری طرف جو ہے باڑا بازار تک بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ سرکولر ریلوے منصوبہ تھا پشاور 410 سوابی سب کو ملانا تھا لیکن وہ منصوبہ بند ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا اس پر بھی جو کام ہے اس کا میں نے CS صاحب کو اور ہماری PND ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے. ہمارا دوسرا ٹریک تھا جو ترخم کی طرف جاتا ہے اس کا بھی میں نے بول دیا ہے چونکہ ریلوے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تمام کام کے بعد کارروائی کے بعد جو ہے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. ترمیم پر کیا کہیں گے؟ آج کل بہت گرم ہے بحث. دیکھیں جی جب سے پاکستان بنا ہے
आज तक कभी भी किसी जर्नैल को सजा नहीं हुई, और अगर फर्ज करें सजा सुनाई गई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो है वो आइन को रौंद डाला गया है, जमहूरियत को रौंद डाला गया है, तो ये तरमीम जो है 17 सीटों वालों ने पास की है। तो इस आइन को जो है ना हम जमहूरी कह सकते हैं और ना आईनी कह सकते हैं। और आइन जो है पहले से कुछ ताकतवर लोगों ने जो है जमीन पर फेंक दिया था और पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इंसाफ था, ना आइन और कानून की बालादस्ती थी, और ना ही जो है अदालतें आज़ाद थी, वो मफलूज कर चुके थे। तो बहरहाल इससे पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ी। तो ताकतवर होता है, उसके लिए तरमीम की जरूरत नहीं होती। और 27वीं आईनी तरमीम मुझे लगता है कि ये किसी और चीज के लिए लाया गया है, और शायद इसमें जो है किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। वज़ीर साहब ये बताइएगा, सबर हो गया उस सवाल। वज़ीर साहब ये बताइएगा कि आपको और आपके पूरे कबीले को मुख्तलिफ तौर तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है, ब्लेम गेम का एक सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ, आप खुद भी इससे वाकिफ होंगे, तो आप इस पे थोड़ा खुल के नहीं बोले कि ये कौन लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें तो सब कुछ पता है। अच्छा, जिस तरह मैं बार बार कह चुका हूं कि जब से मेरा नाम मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तो कुछ लोग मुसलसल एक्टिव है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। और हमारे जो कबायली अवाम है, ये पाकिस्तान की तारीख का मैं पहले वज़ीर आला हूँ जो कबायली इलाका जात से हूँ, तो मेरे ख्याल में ये उनकी तौहीन बार बार हो रही है। और मेरा लीडर मेरा कायद इमरान खान साहब कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। लेकिन एक बंदे ने मुझसे वहां पर पूछा कि मिलिट्री ऑपरेशन को आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसको मैंने जो है इसके कंसिक्वेंसेस का बताया कि यहाँ ये दर्द हम देख चुके हैं, इससे जो है हम गुजरे हैं। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम जो मजहबी अक़दार हैं, जो हमारे कबायली और पख्तूनी रिवायात हैं और इंसानी हमदर्दी है, उनको रौंद दिया जाता है। फिर जो है किसी में इंसानियत नहीं रहती। और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, ये डिवाइन लॉ है कि सजा और जजा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सजा और जजा से मुंसलिक है। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है, इसमें सजा और जजा का कानून खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ लोग जो है अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वो हैवान भी बन जाते हैं। बाकी जो हमारे 80,000 शोहदा हुए हैं, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के भी शोहदा हैं, हमारे सिविलियंस भी शहीद हो चुके हैं। आज भी जो है एक ड्रोन अटैक में हमारे 21 सिविलियनों की शहादत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रॉडर कंसेप्ट में जो मेरा मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए और बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हर उस फैसले में शामिल किया जाए जो खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम के बारे में हो। इसी हवाले से 12 नवंबर को बुध के दिन जो है हमारा तमाम सियासी पार्टियों का, समाजी शख्सियात का, हमारे जो साबका पार्लियामेंटेरियन हैं उनका जिरगा होने जा रहा है, जो अमन और अमान की सूरत हाल पर है। इंशाअल्लाह ताला उससे जो है मुझे लग रहा है कि मुस्बत नताइज आएंगे और इस दहशतगर्दी के नासूर का और अमन और अमान की सूरत हाल का मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह ताला ढूंढा जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। की इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या तैयारी मुकम्मल कर ली है और कौन कौन आपके साथ आ रहा है जर्गे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के इस दौरे के बारे में बता दूंगा। ये मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था। BRT सर्विस ये पेशावर की आवाम के लिए जो है एक तोहफा था, और आज जो है क्योंकि ये इनिशिएटिव मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए था,
اور میں بھی جو ہے اسی کلاس سے ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے ڈائریکٹلی ملوں اور ان سے جو ہے اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کا پوچھوں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ سروس تو الحمدللہ کافی بہترین ہے، لیکن اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے لیے ہم 50 بسز جو ہیں وہ آلریڈی منگوا چکے ہیں اور 50 کی جو ہے مزید سمری انشاءاللہ آئے گی. تو اس کو ہم بسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس جو شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمرود ٹی ڈی بازار ہے اس تک بھی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس دوسری طرف جو ہے باڑا بازار تک بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر یہ سرکولر ریلوے منصوبہ تھا پشاور چارسدہ سوابی سب کو ملانا تھا، لیکن وہ منصوبہ بند ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا کام اس پر بھی جو کام ہے اس کا میں نے سی ایس صاحب کو اور ہماری پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے. ہمارا دوسرا ٹریک تھا جو ترخم کی طرف جاتا ہے اس کا بھی میں نے بول دیا ہے. چونکہ ریلوے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تمام کام کے بعد کارروائی کے بعد جو ہے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. ترمیم پر کیا کہیں گے؟ آج کل بہت گرم ہے بحث. دیکھیے جی، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کبھی بھی کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی، اور اگر فرض کریں سزا سنائی گئی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رون ڈالا گیا ہے، جمہوریت کو رون ڈالا گیا ہے، تو یہ ترمیم جو ہے 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہے. تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں. اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پینگ دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا انصاف تھا، نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی اور نہ ہی جو ہے عدالت آزاد تھی، وہ مفلوج کر چکے تھے. تو بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا، صبر ہو گیا سوال. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف، آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے، تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے. اچھا، جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہے، میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں، تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے. اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. لیکن ایک بندے نے مجھ سے وہاں پر پوچھا کہ ملٹری آپریشن کو آپ کیوں روک رہے ہیں، تو اس کو میں نے جو ہے اس کے کنسیکوینسز کا بتایا کہ یہاں یہ درد ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے جو ہے ہم گزرے ہیں. جب آپ ملٹری آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو تمام جو مذہبی اقدار ہیں، جو ہمارے قبائلی اور پختونی روایات ہیں اور انسانی ہمدردی ہے، ان کو رون دیا جاتا ہے. پھر جو ہے کسی میں انسانیت نہیں رہتی. اور جس طرح میرے اللہ کا قانون ہے، یہ ڈیوائن لا ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے دوزخ ہے. تو انسان کی فطرت جو ہے وہ سزا اور جزا سے منسلک ہے. تو جو ملٹری آپریشن ہے اس میں سزا اور جزا کا قانون ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ حیوان بھی بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے 80,000 شہداء ہوئے ہیں، جس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں، ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونی چاہیے اور بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں
شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو. اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا, سماجی شخصیات کا, ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ.